پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في سنن العدو وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمامي أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثه أن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسبر بن مخرمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة من أصحابه حتى إذا كانوا بذا الحليفة قلد الهدي وأشار بعضهم بالعمرة وساق الحديث. قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالكنية التي ينبت عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس هل خلت القصبى مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلت وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألونني اليوم خبزة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فبصرت صعدا عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمن قليل الماء فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي ثم أتاه يعني وبة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه من قد وضع يده بناع السيف وقال أخي يدك عن لحيته فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر ولست أسعى في غدرتك وكان المغيرة سفه قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. فذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما قال عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص الخبر. فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احرقوا. ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداقة. ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني فأرسلوا في طلبه فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يأكلان جيدا فاستله الآخر. فقال أجل قد جربت به. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى بلغ وفضل الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يدعو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا ظهرا. فقال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال قد أوفى الله ذمتك فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمي بسرحر لو كان له أهل. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى عسى سيف البحر ينفرد أبو جندل فلهق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عزابة. یہ صلح حدیبیہ کا پس منظر یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنے اصحاب کے ساتھ حج اور طواف کیا اور قربانی کی اور اس کے بعد جو ہے کسی نے حلق کرایا کسی نے قصر کرایا یعنی احرام کھولا. آپ نے یہ خواب صحابہ کو سنایا اور عمرے کی تیاری کرنے کے لیے کہا. چنانچہ آپ 1200 یا 1300 یا 1400 اصحاب کو لے کر کے عمرہ کے لیے روانہ ہوئے. اب آگے کیا کیا پیش آیا
میں نے بتایا تھا کل کہ بخاری شریف میں یہ حدیث بہت ہی مفصل ہے، امام ابو داؤد نے اسی کا اختصار کیا ہے۔ تو مسور ابن مخرمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے 10 سے زائد اپنے اصحاب کے 10 سے زائد سینکڑے کی تعداد میں، تو 10 سے زائد وہی 1200 یا 1400، کیونکہ پہلے آ چکا ہے کہ جو لوگ اصحاب حدیبیہ ہیں وہ انہی کو صرف لے کر کے آپ حدیبیہ سے واپسی کے بعد جو ہے انہی کو لے کر کے خیبر گئے تھے، بلکہ آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ صرف وہی لوگ چلیں جو حدیبیہ میں شریک تھے، اور وہاں غنائم خیبر کے 18 سہام ہوئے تھے، جس میں سے کتنے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 300 سوار تھے فارس، اور 1200 پیادہ پا تھے، اور ایک روایت کے مطابق 1400 پیادہ پا تھے اور 200 جو ہے فارس تھے۔ اور یہی وجہ اختلاف ہے کہ فارس کو 2 حصہ ملے گا یا 3 حصہ۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اس پر اتفاق ہے کہ کل سہام 18 تھے، اور ایک سہام جو ہے کتنا تھا؟ وہ 100 آدمیوں کے لیے تھا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1200 کل تھے، اور یعنی پیادہ پا، تو 300 کیا ہوئے؟ فارس ہوئے، اور فارس کے لیے 2 حصہ ہے، تو گویا 300 برابر 600 کے ہوئے، تو 12 اور 6 1800، یوں 18 پورا ہوتے ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ 1400 پیادہ پا اور 200 فارس تھے، تو فارس وہ 200 برابر 400 کے، وہ 200 برابر 600 کے ہوئے، نہیں 1400 جو ہے پیادہ پا تھے اور 200 فارس تھے، اور فارس کے لیے جو ہے دوہرا حصہ، تو 2 2 400 ہوئے، تو 14 4 1800، اس طریقے سے پورے ہوتے ہیں۔ وساق الحدیث، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ راوی نے آگے حدیث بیان کی مفصل، لیکن میں تو اختصار کروں گا۔ آگے راوی نے کہا وسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام چلتے رہے، حتی اذا کان بالثنیۃ التی یہبط علیہم منہا، یہاں تک کہ جب آپ اس ثنیہ اور گھاٹی میں پہنچے جہاں سے اتر کر مکہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ برکت بھی راحلتہ، برکل بعیر یبرک بروکن، اونٹ کا بیٹھنا، اسی سے ہے مبارک ابل، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ یہاں تک کہ جب اس ثنیہ میں پہنچے جہاں سے مکہ والوں کے پاس اتر کر جایا جاتا ہے، برکت بھی راحلتہ، تو آپ کا قصوہ نامی اونٹ اڑ گیا، بیٹھ گیا۔ فقال الناس، سطر کے آخر میں مرتين، تو لوگوں نے 2 مرتبہ کہا اونٹ کو اٹھانے کے لیے حل حل، سمجھے؟ یہ کلمہ زجر ہے، مختلف جانوروں کو آواز دینے کے لیے مختلف الفاظ ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ مادہ اشتقاق کیا ہے اور اصل میں یہ کیا تھا۔ کوا کاؤں کاؤں کہتا ہے تو کہو یہ کاؤں اصل میں کیا تھا۔
اب جیسے کتے کو دھتکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دور 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 کہتے نہیں کہتے؟ اب تم یہ کہو کہ یہ دور اصل میں دور تھا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کر دیا، دور ہو گیا. تو لوگوں نے 2 مرتبہ اونٹ کو اٹھانے کے لیے کہا حل حل خالعت القصوى. خالع یخلع خلوعا محمود اللام ہے. خالع یخلع خلوعا اس کا مطلب ہوتا ہے سواری کا اپنی جگہ اڑ جانا، سواری کا ہٹ کرنا، یعنی چلنے سے انکار کرنا. قصوہ تو ہٹ کر رہا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خلعت، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہٹ نہیں کر رہا ہے. وما ذالک لہا بخلق، لام کے سکون کے ساتھ بھی ہے، لام کے ضمے کے ساتھ بھی ہے. ما خلعت ہٹ نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی ہٹ کرنا اس کی عادت ہے. وما ذالک بخلق لہا، اور نہ ہی ہٹ اس کی عادت ہے. پھر کیا ہے؟ کیوں بیٹھ گیا؟ نہیں اٹھ رہا. ولیکن حبسھا حابس الفیل، البتہ اس کو روک دیا ہے ابرہہ کے ہاتھیوں کو روکنے والے اللہ نے. ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے چڑھائی کی تھی کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، لیکن ایک خاص مقام پر پہنچ کر کے اڑ گیا ہاتھی، آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے. تو کس نے روکا تھا؟ اللہ نے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. لا یسألونی الیوم، نون مشدد، لا یسألون، لا یسألوننی، سمجھے نہیں؟ ایک تو نون جمع، ایک نون وقایا ہے، ادغام ہو گیا. نہیں سوال کریں گے وہ مشرکین آج کے دن، نہیں سوال کریں گے وہ مشرکین مجھ سے آج کے دن خطتاً کوئی بھی ایسی بات یعذبون بہا حرمات اللہ، کہ جس سے وہ اللہ تعالی کی محترم مقامات، حرم، کعبہ وغیرہ کی تعظیم کریں گے. الا اعطیتہم ایہا، مگر یہ کہ میں ان کو وہ سب دے دوں گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہ ایسی شرط رکھیں گے جس سے جو ہے کعبہ کی، حرم کی، احکام خداوندی کی تعظیم مقصد ہو، وہ تو میں منظور کر لوں گا. البتہ اگر کوئی ایسی شرط رکھیں گے جو احکام خداوندی یا حرم اور کعبہ کی تعظیم کے خلاف ہوگی، اسے منظور نہیں کروں گا. نہیں سوال کریں گے وہ مجھ سے آج کسی ایسی بات کا جس کے ذریعے وہ اللہ کے محترم چیزوں کی تعظیم کریں گے، مگر میں ان کو وہ دوں گا. ثم زجرھا، پھر اونٹ کو ہانکا یا اونٹنی کو ہانکا. فوثبت، وہ تیزی سے اٹھ کر چلنے لگی. تو پہلے تو رخ تھا مکہ کی طرف، اب یہ ہوا فعدل عنہم، آپ نے اہل مکہ سے انحراف کیا، یعنی مکہ کی طرف جانے کو چھوڑ دیا، رخ بدل دیا. حتی نزل باقصی الحدیبیۃ علی صمد قلیل الماء، یہاں تک کہ پڑاؤ ڈالا آپ نے حدیبیہ کے آخری سرے پر ایک ایسے چشمے کے پاس جس میں کم پانی تھا. فجاءہ بدیل بن ورقا الخزاعی، تو سب سے پہلے وہاں آپ کے پاس مکہ والوں میں سے بدیل ابن ورقا خزاعی آئے. خزاعی قبیلے بنو خزاعہ کے تھے، اور
پورا قبیلہ آپ کا طرفدار تھا، ایمان نہ لانے کے باوجود پورا قبیلہ ان کا آپ کا طرفدار تھا، اور یہ خود بدیل ابن ورقہ خزاعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ، بے خواہ اور ہمدرد تھے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت بھی یہ مسلمان تھے پوشیدہ طور پر، لیکن اگر اس وقت نہیں بھی تھے تو بعد میں تو بہرحال مسلمان ہو ہی گئے تھے۔ ثم اتاہ، خیر بدیل ابن ورقہ خزاعی نے آپ سے کچھ بات چیت کی، آپ نے ان کو بتلایا کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، لہذا ہم لوگوں ہمارے اور کعبہ کے درمیان تم لوگ رکاوٹ نہ بنو۔ انہوں نے قریش کو جا کر کے بات بتائی کہ ان کا مقصد تو صرف عمرہ کرنے کا، وہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اور عمرہ کر کے وہ واپس چلے جائیں گے، اور ان پر اطمینان کرو۔ تو وہ بولے تو کیا جانے گاؤدی، بیٹھ، ہاں ہم جانتے ہیں۔ ثم اتاہ یعنی عروۃ بن مسعود، پھر آپ کے پاس راوی تو اتنا بیان کیا، ثم اتاہ، پھر آپ کے پاس ہوا ہے کون؟ اب یہ کہتے ہیں مراد لے رہے ہیں راوی عطا کی ضمیر سے عروہ ابن مسعود ثقفی کو، قبیلے بنو ثقیف کے تھے۔ پھر آیا آپ کے پاس عروہ ابن مسعود، فجعل یکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی علیہ السلام سے بات کرنے لگے۔ ابتدائی جو بات کی انہوں نے اس میں یہ بھی تھا کہ آپ اپنی قوم کو کیوں تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کسی بھی عرب نے جو ہے اپنی قوم کے لیے تباہی کا سامان نہیں کیا ہوگا، اور آپ کے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں یہ بہت نیچے درجے کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اوباش قسم کے لوگ ہیں، اور یہ ایک دن تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا طیش آیا کہ ان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ایسی گالی دیں گے۔ انہوں نے عروہ کو ایک دم ناراض ہو طیش میں آ کر کا بھیگ کے، ہاں لفظ ہے امسس بزر اللاتی، لات ان کا معبود تھا نا، ایک بت کا نام ہے، مس صاد سے، مسا یمسو مسن، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ چوسنا۔ اور بدر با زو را، امسس بدر اللاتی، بدر کہتے ہیں پیشاب کی شرمگاہ، جا تو لات کے پیشاب کی شرمگاہ چوس، تجھے کہا انفر منہ وناداہ، کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے آپ کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ یہ بات کہی تو یہ بہت سخت گالی تھی۔ تو عروہ نے کہا کہ اگر تمہارا میرے اوپر احسان نہ ہوتا تو تمہاری سخت کلامی کا میں ویسا ہی جواب دیتا۔ وہ احسان کیا تھا؟ اصل میں ایک مرتبہ عروہ کے اوپر دیت واجب ہوئی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیت کی ادائیگی میں اس کی مدد کی تھی، 12 جو ہے موٹی موٹی گائیں دی تھی، اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ مجھ پر اگر تمہارا ایک احسان نہ ہوتا تو تمہاری سخت کلامی کا میں جواب دیتا۔ بہرحال بھائی اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ اخذ بِلِحْيَتِهِ، تو جب عروہ آپ سے بات کرتا تو آپ کی داڑھی پر ہاتھ لگاتا، جیسا کہ عربوں کی عادت ہے، جب آمنے سامنے بات کریں گے تو متوجہ کرنے کے لیے بار بار اس کے داڑھی پر ہاتھ مخاطب کی داڑھی پر ہاتھ لے جاتے ہیں۔ والمغیرۃ بن شعبہ قائم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ
نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے باڈی گارڈ کی حیثیت سے، سمجھے، انگرکشک، محافظ. اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے باڈی گارڈ کے طور پر، درا حالانکہ ان کے پاس تلوار تھی، وعلیہ المغفر، اور ان کے سر پر ہیٹ تھا، خود لوہے کے ہوتا ہے تاکہ تلوار کی وار سے نقصان نہ پہنچے. فضرب یدہ بنعل السیف، تو جب وہ بات کرتے کرتے مغیرہ آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا، جو ایک خوشامد کا انداز ہے، ارے بھائی مان جاؤ، کرتے نا داڑھی میں ہاتھ لگانا، مان جاؤ میری. تو یہ ایک طرح کی خوشامد. تو جب آپ کے داڑھی پہ ہاتھ لے جاتا، ضرب یدہ بنعل السیف، تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ پر اپنے تلوار کی مٹھیاں مارتے، تلوار نہیں، تلوار کی مٹھیاں، دستہ. وقال، اور کہتے ہیں اخر یدک عن لیتہ، آپ کی داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ پیچھے کر. پہلے تو نہیں دھیان دیا تھا کہ پاس میں کون کھڑا ہے، لیکن جب یہ کہا حضرت مغیرہ نے، فرفع عروۃ راسہ، تو عروہ نے اپنا سر اٹھایا. فقال، کہا کون ہے یہ؟ قالوا، لوگوں نے کہا ارے وہی تمہارا بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ. مغیرہ ابن شعبہ ابن مسعود ابن معتب، مغیرہ ابن شعبہ ابن مسعود ابن معتب، اور عروہ ابن مسعود ابن معتب. سمجھے؟ تو شعبہ، مغیرہ کے باپ شعبہ، اور نہیں، ہاں مسعود، مغیرہ کے کیا ہوئے؟ دادا، اور عروہ کے باپ ہوئے. تو مغیرہ کیا بھتیجا ہوا؟ نہیں ہوا، مغیرہ بھتیجے ہوئے. تو جب اس نے جانا کہ ارے یہ تو اپنا بھتیجا ہی ہے، قال، تو عروہ نے کہا اے غدرو، اے دھوکے باز، اولست اسعی فی غدرتک، کیا تیری دھوکے بازی کو، تیری غداری کو میں بھگت نہیں رہا ہوں؟ کیسی غداری؟ راوی واقعہ بیان کرتے ہیں. وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَاحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. یہ عروہ ابن مسعود ثقفی ہیں، قبیلے بنو ثقیف کے، اور قبیلے بنو ثقیف ہی کی ایک شاخ تھی بنو مالک. تو یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ بنو مالک کے 13 آدمیوں کے ساتھ اسکندریہ گئے تھے مقوقس سے ملنے کے لیے. مغیرہ ابن شعبہ قبیلے بنو مالک کے 13 آدمیوں کے ساتھ اسکندریہ گئے تھے مقوقس سے ملنے کے لیے. مقوقس نے مغیرہ ابن شعبہ کے ساتھیوں کو مغیرہ پر ترجیح دی اور انہیں انعام اور اکرام سے نوازا، جس سے مغیرہ کو بہت صدمہ اور رنج ہوا. وہاں سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ قیام کیا تو ان سب نے شراب پی اور شراب پی کر کے سو گئے گہری نیند. تو مغیرہ ابن شعبہ نے کیا کیا؟ ان سب کو قتل کر کے اور سارا مال لوٹ کر کے لے کر مدینہ آ گئے، اور مدینہ پہنچ کر کے آپ کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا تھا. سمجھے نا؟ تو جب بنو مالک کو یہ اطلاع ہوئی کہ ہمارے آدمیوں کو، ہمارے خاندان والوں کو مغیرہ نے قتل کیا ہے، تو وہ سب لوگ قصاص پر مصر ہوئے اور جنگ کی تیاری شروع کر دی. عروہ ابن مسعود نے ان کو کسی طرح سمجھا بجھا کر دیت پر راضی کر لیا، اور دیت کا ادا اسی کی طرف اشارہ ہے. تو بھتیجے کی وجہ سے تو نا، کہ اے غدرو، غدر بمانا غادر، جیسے عدل بمانا عادل،
اے غدار، اے دھوکے باز، اولستو اصافی غدرتی کا، کیا تیری دھوکے بازی کو میں بھگت نہیں رہا ہوں؟ اب وہ کیا تھا قصہ، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ زمانے جاہلیت میں، یعنی اپنے اسلام لانے سے پہلے کچھ لوگوں کے ساتھ کہیں گئے تھے، تو ان کو قتل کر دیا، ان کے اموال کو لے لیا، پھر مدینہ آ کر کے اسلام قبول کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا امل اسلام فقط قبلنا، جہاں تک تمہارا اسلام ہے تو اسے ہم قبول کرتے ہیں، وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ، اور بہرحال مال تو وہ دھوکے کا مال ہے، ہم کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب رہی وہ حدیث جو مشکات شریف میں پڑھی ہوگی، کیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، سمجھے؟ تو ما کان قبلہ سے جو ہے حقوق اللہ مراد ہے، حقوق العباد مراد نہیں ہے۔ فذکر الحدیثہ، پھر راوی نے اور آگے اور بہت ساری باتیں بیان کی۔ آخرکار یہ ہوا کہ جیسے بدیل بن ورقہ خزائی نے جا کر کے قریش سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو جانے دیجیے، عمرہ کرنے دیجیے، ان کا مقصد صرف عمرہ ہی ہے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تھی۔ اسی طریقے سے مغیرہ ابن شعبہ بہت ہی، یہ عروہ ابن مسعود بہت ہی ذہین آدمی، وہ بات بھی کرتے جاتے تھے اور صحابہ کی نقل و حرکات پر بھی ان کی نظر تھی۔ انہوں نے جا کر کے اپنے تاثرات پیش کیے کہ میں کیسر و کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں، شاہ نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن کسی بھی بادشاہ کا اتنا اکرام نہیں دیکھا میں نے جتنا محمد کے ساتھی محمد کا اکرام کرتے ہیں، کہ ان کا تھوک بھی اگر گرنے لگتا ہے تو دوڑ کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، وضو کا جو پانی گرتا ہے تو اس پر بالکل جو ہے ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑ پڑیں گے، اور اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کرتے۔ اس طرح کی باتیں جا کر کے میں کہ اس نے بھی مشورہ دیا تھا کہ انہیں آنے دو، لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد یہ کیا نام ہے، خلیس نام کا، اس نے یہ کہا قریش سے کہ مجھے بھی کچھ بات کر لینے دو۔ جب آتا ہوا دیکھا آپ نے خلیس کو تو آپ جانتے تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ شخص قربانی کا بہت دلدادہ ہے، اسے قربانی کے جانور دکھا دو۔ چنانچہ جو جانور ساتھ لے گئے تھے ہدی کے، ان میں 70 اونٹ تھے، صحابہ نے اس کی طرف ہانک دیا، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اونٹوں کا قربانی کے جانوروں کا جو ہے تو پورا لشکر ہے، اور سمجھ گئے تو قربانی کے جانور ہیں، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ وہیں سے لوٹ گیا آپ سے ملے بغیر، اور جا کر کے قریش کو جو ہے سمجھایا کہ ان کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، باقاعدہ جانوروں کے گلے میں قلادہ ہے، جو اس بات کی علامت ہے یہ حرم میں ذبح ہونے کے لیے قربانی کے لیے ہیں، انہیں آنے دو، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ پھر آخر میں سہیل ابن عمرو، اس کو دیکھ کر کے جو ہے آپ نے فرمایا کہ اب لگتا ہے بات بن جائے گی، معقول آدمی آ رہا ہے، سمجھ گئے؟ چنانچہ بات ہوئی، پہلے زبانی بات ہوئی، اس نے تو یہ کہا پہلے سہیل نے کہ ہاں، آپ نے کہا کہ بھائی آپ یقین کرو کہ ہم لوگ لڑنے نہیں آئے ہیں، دیکھو ہمارے ساتھ جو ہے کوئی اسلحہ نہیں ہے، اور صرف عمرہ کر کے جو ہے ہم چلے جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس سال تو آپ واپس جائیں، اس لیے کہ اگر ہم آپ کو اس سال اجازت دیں گے تو مشہور یہ ہو جائے گا کہ ڈر گئے، ہاں، روک نہیں پائے، اس وجہ سے اس سال تو آپ لوگ واپس آ جائیں، اگلے سال آپ مکہ میں آ کر کے مکہ میں 3 دن
رہ سکتے ہیں اس میں آپ عمرہ کریں گے۔ خیر، مان لی گئی یہ شرط، اور اس کے ساتھ کچھ شرائط آئیں زبانی، بہت سی باتیں، مثلا سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ 10 سال تک ہم میں کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے، سب جو ہے دونوں فریق امن و سکون کے ساتھ رہیں گے، اور یہی اہم بات تھی، اس لیے کہ ہر وقت جو ہے لڑنے بھیڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ اسلام کی ترقی میں بھی یہ چیز رکاوٹ تھی، بھائی جہاں ایمان کی دعوت پہنچانی چاہیے، فرصت ملے تب تو ایمان کی دعوت وہاں پہنچائیں، لیکن لڑائی سے فرصت نہیں مل رہی ہے، اس وجہ سے بھی آپ نے چاہا کسی طریقے سے صلح ہو جائے تو اس مدت کے اندر ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ جب زبانی بات ہو گئی تو یہ ہوا کہ اب انہیں لکھ لیا جائے صلح نامہ۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لکھنے کے لیے بلایا اور املا کرا۔ سب سے پہلے آپ نے کہا حضرت علی سے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل نے کہا کہ نہیں، جو عام عرف ہے وہ لفظ لکھا جائے، اور عام عرف کیا تھا؟ بسمک اللہم۔ چلو ٹھیک ہے، یہی لکھ لو بسمک اللہم۔ اس کے بعد آپ نے کہا لکھو، اکتب، لکھو ھذا ما قاضا علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ باتیں ہیں جن پر مصالحت کی ہے اللہ کے رسول محمد نے۔ اس پر بھی اعتراض کیا کہ آپ کو ہم رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ اگر آپ کو رسول اللہ مانتے ہی تو پھر کیا جھگڑا تھا، کیا اختلاف ہمارے؟ نہیں مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہا کہ اچھا مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا میں تو نہیں مٹاؤں گا، تو آپ نے خود جو ہے کاغذ لے کر اپنے ہاتھ سے مہر کر دیا، لکھو محمد ابن عبداللہ۔ چلو یہ ہو گیا۔ وقص الخبر، آگے جو ہے ابو داؤد سناتے ہیں، آگے راوی نے قصہ بیان کیا، پھر اس میں ہے آگے چل کر کے فقال سہیل، پھر سہیل نے کہا وعلی انہ، تقریباً 10 دفعات ہیں صلح حدیبیہ کی نا، تو یہاں کوئی دفعہ ہوگی، اختصار ہے نا، کوئی دفعہ ہوگی اس کے اوپر عطف ہے، اور صلح ہے اس بات پر کہ لا یاتیک منا رجل وان کان علی دینک الا رددتہ الینا، نہیں آئے گا تمہارے پاس ہمارا کوئی آدمی اگرچہ وہ تمہارے دین اسلام پر ہو، مگر تم اسے ضرور ہمارے پاس لوٹا دو گے۔ سب سے زیادہ سخت دفعہ یہی تھی، سب سے زیادہ سخت دفعہ یہی تھی کہ کوئی مکہ سے کوئی مسلمان جو ہے ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو ان کے حوالے کر دیں، لوٹا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پورے اپنے زمانے اسلام کے اندر اس سے زیادہ سخت حالت ہم کو نہیں پیش آئی، یعنی ایک دم بالکل بے قابو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ ہاں کیوں نہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں بالکل حق کے اوپر ہے۔ کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال جو ہے عمرہ کرنے چلیں، کعبہ کا طواف کریں گے؟ ہاں یہ کہا تھا کعبہ کا طواف کریں گے، اور بھی کہتا ہوں کریں گے، لیکن یہ کہاں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ پھر کیوں ڈر رہے ہیں ہم؟ خیر سمجھایا آپ نے، اور یہی سوال جو ہے جا کر کے انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا، یار آپ نے ان کے جذبات کو دبایا۔ فلما فرغ من قضیۃ الکتاب، جب صلح نامے سے فارغ ہو گئے اور اب احصار محصر ہونا ثابت ہو گیا۔ محصر کسے کہتے ہیں؟
جس کو حج یا عمرہ سے راستے ہی میں روک دیا جائے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے کہ جو قربانی کے جانور وغیرہ ہیں انہیں ذبح کر کے احرام کھول دو۔ تو جب احصار ثابت ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا قوموا، اٹھو، فنحروا، اور اپنے ساتھ قربانی کے جو جانور لائے ہو ان کا نحر کرو، ذبح کرو، ثم احلقوا، پھر حلق کراؤ، یعنی احرام سے باہر ہو جاؤ۔ جب آپ نے یہ کہا تو کوئی نہیں اٹھا، یہاں بیان نہیں ہے آگے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی جانور جو ہے قربانی کر کے حلق کرا لو اور واپس چلے، کوئی نہیں اٹھا۔ آپ نے دوبارہ کہا کہ بھئی اٹھو اور قربانی کر کے اور حلق کراؤ، واپس چلتے ہیں، پھر کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ آپ نے یہی کہا، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ تو آپ کی طبیعت پر بہت اثر ہوا۔ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور صحابہ کی اس نافرمانی کہیے یا اور کوئی ہلکا لفظ جو بھی ہو کہہ لیجئے، ان کی بات نہ ماننے کا ذکر کیا کہ میں نے 3 مرتبہ کہا لیکن کوئی جیسے سن ہی نہیں رہا ہو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو، آپ اس کا اثر نہ لیں۔ اصل یہ ہے کہ اصحاب کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے کہ وہ پکا ارادہ کر کے آئے تھے کہ مکہ جائیں گے، وہاں عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، لیکن وہ روک دیے گئے۔ پھر یہ کہ آپ نے مشرکین کی تمام شرائط مان لی، جن میں بعض شرطیں ایسے ہیں جن میں مسلمانوں کو ذلت محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے کہیے نہیں، بلکہ خود آپ اپنی قربانی کا جانور ذبح کر کے حلق کرا لیجئے۔ آپ کو جب اس طرح کرتے دیکھیں گے تو سب کر لیں گے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا کہ اب کسی سے کچھ نہیں کہا، اپنی قربانی کا اونٹ نحر کیا، ذبح کیا اور حلق کرا لیا، احرام کھل گیا۔ آپ کو دیکھ کر کے سب نے اٹھ کر کے اپنی اپنی قربانی کی، ایک دوسرے کا حلق کیا، لیکن غصے کا عالم یہ تھا کہ جیسے معلوم تھا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے۔ خیر واپس ہوئے۔ یہ ہے قصہ بیچ میں جو محذوف ہے۔ ثم جاء نسوۃ مؤمنات مہجرات الآیہ، پھر آئیں ہجرت کر کے کچھ ایمان لانے والی عورتیں، الآیہ الحدیث ہوتا نا، ہر کوئی حدیث شروع کر کے اور درمیان ہی میں اختصار کی وجہ سے اسٹیشن بنا دیتے ہیں، الحدیث یعنی تمم الحدیث، تو ایسے یہ تمم الآیہ۔ لیکن یہ آیت ہے کون سے پارے میں؟ ثم جاء نسوۃ المؤمنات المہاجرات۔ اصل میں یہاں کاتب سے جو ہے بھول ہوئی ہے، یوں ہے ثم جاء نسوۃ مؤمنات مہاجرات فانزل اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن واللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ الآیہ، یہاں ہے الآیتہ، سمجھ گئے نہیں؟ لیکن کاتب نے پہلے ہی جو راوی کے الفاظ ہیں ثم جاء نسوۃ المؤمنات المہاجرات، یہ حافظ رمضانی تو تھا نہیں، ہاں، تو جو آخری جو آیت تھی آخر میں تھا الآیتہ، وہ یہاں لکھ دیا، وہ سمجھا یہی آیت۔ فنہاہم اللہ ان یردوہن،
تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان کو، صحابہ کو، اس بات سے کہ وہ ان ایمان لانے والی عورتوں کو مکہ واپس کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے شوہروں کو ان کا دیا ہوا مہر لوٹا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان لا کر یہاں آنے والی اگر کسی سے نکاح کر لے تو زوج ثانی کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے شوہروں نے ان کو جو مہر دیا ہو وہ مہر لوٹا دیں، اور اگر یہاں انہوں نے شادی نہیں کی ہے تو بیت المال سے ان کا مہر ان کے شوہروں کو جو ہے لوٹا دیا جائے۔ اور یہ رد مہر کا معاملہ اس وقت کا ہے، اب نہیں ہے۔ ثم رجع الی المدینۃ، پھر آپ مدینہ لوٹ آئے۔ دیکھیے یہاں گڑبڑی ہو رہی ہے، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ مومنہ عورتوں کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کو پہلے بیان کیا، پھر کہتے ہیں ثم رجع الی المدینۃ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان والی عورتیں جو ہے یہ مکہ سے بھاگ کر کے یا تو حدیبیہ ہی پہنچ گئی تھیں یا آپ کے مدینہ آتے ہوئے راستے ہی میں جو ہے پہنچ گئی تھیں، ہے نا؟ اس کے بعد آپ مدینہ پہنچے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی ہیں۔ فجاءہ ابو بصیر رجل من قریش، تو قریش کے ایک صاحب ابو بصیر آئے مدینہ، آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد۔ یعنی اب شیخ کے جو لفظ ہیں وہ راوی کو یاد نہیں ہے، ایسے موقع پہ کہتے ہیں یعنی شیخ کا مقصد یہ ہے کہ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ، مکہ والوں نے ان کو پکڑنے کے لیے اور ان کو لانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، تو عہد کے مطابق آپ نے انہیں ان دونوں آدمیوں کے سپرد کر دیا۔ فَخَرَجَا بِهِ، وہ دونوں جو ہے لے کر کے چلے گئے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، مدینہ سے اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے جائے مکہ تو کوئی 8-10 کلومیٹر کی دوری پر یہ ذو الحلیفہ نامی یہی میقات ہے، یہیں سے عمرے اور حج کا احرام باندھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ دونوں، کون دونوں؟ ابو بصیر کو لے کر جانے والے دونوں ذو الحلیفہ پہنچے تو اپنی کھجوریں کھانے کے لیے وہ لوگ اترے۔ فقال ابو بصیر لأحد الرجلین، ان دونوں آدمیوں میں سے ایک سے ابو بصیر نے کہا واللہ انی لأری سیفک ھذا یا فلاں جیدا، اے فلاں، بخدا میں تمہاری اس تلوار کو بہت عمدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اوچھے آدمی ذرا سی تعریف سے چڑھ جاتے ہیں نا۔ فاستلہ الآخر، تو دوسرے نے اس تلوار کو نیام سے نکالا۔ فقال، اور کہا اجل، ہاں، قد جربت به، یہ میری آزمودہ ہے، میں نے اس سے آزمایا ہے۔ فقال ابو بصیر ارینی انظر الیہ، مجھے دکھا دو، مجھے دکھا دو۔ کیا کرو گے؟ دیکھوں گا اور کیا۔ اور ایسے ہی جیسے موسیٰ نے کہا ربی ارینی، مجھے دکھا دو، مجھے اپنی رویت کرا دو، مجھے اپنا دیدار کرا دو، کیا کرو گے؟ انظر الیہ، دیکھوں۔ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، ایک گھنٹہ بجا، اور یہ کیا ہے؟ 3:15 بجے گھنٹہ، ابھی 3:20 ہی ہوئے ہیں۔ آئیں گے مولانا؟ تو کل پورا کراؤں؟ ہاں نہیں، چلو اور امام ابو داؤد نے تو اختصار کیا ہی، میں اور مزید اختصار کر رہا ہوں۔ فقال ابو بصیر، اچھا ہاں، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، اس نے ابو بصیر کو اس تلوار پر قابو دے دیا کہ لو دیکھ لو۔ فَضَرَبَهُ، ابو بصیر نے تلوار لے کر اسی کو ماری۔ حتیٰ بردا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وَفَرَّ الْآخَرُ، دوسرا ساتھی بھاگ پڑا، یہاں تک کہ مدینہ پہنچا بھاگتے بھاگتے۔
بس مسجد نبوی میں آیا وہ یعدو دوڑتے ہوئے، ادا یعدو ادون، تو نبی علیہ السلام نے فوراً کہا لقد رأى هذا ذعرا، اس شخص نے کوئی گھبراہٹ کی بات دیکھی ہے. فقال، تو اس نے کہا قتل واللہ صاحبی، اللہ کی قسم میرا ساتھی قتل کر دیا گیا، وانی لمقتول، اور میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا. فجاء ابو بصیر، اتنے میں پیچھے ابو بصیر بھی پہنچے. فقال، اور کہا قد اوفى اللہ ذمتک، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کا ذمہ پورا کرا دیا. فقد رددتنی الیہم، کہ آپ نے مجھے ان کے پاس لوٹا دیا تھا. ثم نجانی اللہ منہم، پھر اللہ نے مجھ کو ان سے نجات دی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مقصد یہ تھا کہ اب رہنے دیجئے مدینہ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل امہ، ویسے تو اصل میں تھا ویل لامہ، سمجھے نا، اس کے ماں ہلاک ہو تو ہے تو بد دعا، لیکن پھر یہ تعجب کے طور پر، کلمہ تعجب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تعجب ہے مسیر و حرب، یعنی ہوا مسیر و حرب، یہ تو لڑائی بھڑکا دے گا. لو کان لہ احد، کاش کہ اس کا کوئی حامی اور مددگار ہوتا. یہ جو آپ نے کہا لو کان لہ احد، کاش کہ اس کا، کس کا، ابو بصیر کا کوئی حامی اور مددگار ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مددگار نہیں بنیں گے. اس کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ آپ مددگار نہیں بنیں گے، یہاں نہیں رہنے دیں گے. فلما سمع ذلک، تو ابو بصیر نے جب یہ جملہ سنا، عرف انہ سیردہ الیہم، تو وہ سمجھ گئے کہ آپ انہیں ان مکہ والوں کے پاس لوٹا دیں گے. فخرج، مدینہ سے نکل آیا، حتی اتا سیف البحری، یہاں تک کہ ساحل سمندر پر پہنچے اور وہیں رہنے لگے. ادھر یہ ہوا کہ جس وقت صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، سہیل ابن عمرو ہے نا، سہیل ابن عمرو کے بیٹے ابو جندل، وہ اسلام لا چکے تھے، ان کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا. وہ اسی صلح نامہ لکھنے کے دوران ہی وہاں سے کسی طرح زنجیر سمیت جو ہے بھاگ کر کے پہنچے. تو سہیل نے فوراً کہا کہ انہیں واپس کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوشامد کی، لیکن کسی صورت سے نہیں مانے. آپ نے فرمایا کہ بھائی ابھی صلح نامہ مکمل کہاں ہوا ہے؟ کہا تو پھر تو صلح نہیں ہوگی. تو آپ نے مجبوراً کہا، سمجھایا کہ بھائی چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جلدی جو ہے راستہ کھولیں گے. تو چلے گئے. اب اس کے بعد پھر وہ وہاں سے بھاگے تو کہاں پہنچے؟ جہاں یہ ابو بصیر پہنچے تھے ساحل سمندر پر. ان کے پاس تقریباً 70 آدمیوں کو لے کر کے، 70 ایسے آدمی تھے جو خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکے تھے مکہ میں. ان سب کو لے کر کے ابو جندل وہیں پہنچ گئے جہاں ابو بصیر تھے، ساحل سمندر پر. اور اسی طریقے سے جو ایک ایک کر کے جمع ہوتے گئے، یہاں تک کہ 300 کی جماعت قائم ہو گئی. اور جس جگہ یہ ٹھہرے تھے، یہ مکہ والوں کا جو تجارتی قافلہ شام جاتا تھا اور شام سے آتا تھا، تو اس قافلے کی گزرگاہ تھی. اب اتنا مسئلہ تو جان گئے تھے کہ کافر حربی کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہے، تو وہ جب بھی گزرتے تھے تو ان کو لوٹ لیا کرتے تھے اور خوب قتل و غارت مچاتے تھے. تو پھر مکہ والوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ ہم تو بعد آئے اس دفعہ سے، اللہ واسطے انہیں اپنے یہاں بلا لو، اب ہمارے یہاں نہیں بھیجنا. ہاں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر کے ان سب کو جو ہے مدینہ بلا لیا. اور چھوٹ گئے ابو جندل. پس وہ آ ملے ابو بصیر کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت بن گئی. جاؤ بھائی، خالی رہے کل تو خالی ہر جمعرات کو خالی کرنا ٹھیک ہے. وہ کر دیں گے. کون کہے گا ان سے موت کو خاطر